میں آپ کو بتاؤں ناظرین، آج کے دن کی ایک اور بڑی اہم نسبت ہے، وہ خیر و شر کی نسبت ہے، وہ مارکہ کرب و بلا کی نسبت ہے۔ وہ نسبت وہ ہے کہ جہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اب اس فیز میں داخل ہونے والے ہیں کہ جہاں پر کچھ عرصے کے بعد آپ کو یا تو راہ رخصت اختیار کرنی ہے یا راہ عزیمت اختیار کرنی ہے، یعنی کوفیوں کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ اے امام آپ آ جائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہم ایک تبرکن ایک حصہ ڈالیں تاکہ امام کی بارگاہ میں ہمارا حصہ بالکل آج کا دن جو ہے وہ 10 رمضان المبارک یہ آغاز ہے ان کوفیوں کے خطوط کا کہ جب یزید سلطنت پر بیٹھا تو کوفی جو ہے اہل کوفہ انہوں نے اس کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے اپنی طرف سے پھر مختلف خطوط مختلف قاصدین کے ذریعے سے بھجوائے، اور اس کے تاریخ میں جنید بھائی ذکر ملتا ہے کہ کوئی 150 سے زائد خطوط تھے، مگر ہر خط 2 4 6 لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا، اور وہ سب گاہے بگاہے جو ہے وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس کا ایک جملے میں اگر متن بیان کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ اے امام علی مقام ہمارا اس وقت کوئی امام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں امام کی ضرورت ہے، آپ آ جائیے اور ایک امام پر ہم متحد اور مجتمع ہونا چاہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد گاہے بگاہے آتے رہے، آخری قاصد کے بارے میں آتا ہے کہ ہانی ابن ہانی اور عبداللہ بن جو ہے وہ سعید، یہ 2 لوگ جو ہیں یہ سب سے آخر میں جو ہیں وہ آئے، تو ان کے ذریعے سے پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام آئے ہوئے خطوط کا ایک اجتماعی جواب بھجوایا، ٹھیک ہے، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھ کے آپ نے لکھا کہ تم لوگوں نے مجھے یہ لکھا ہے۔ اب اس بات کے پیش نظر میں تمہاری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے خاندان کے انتہائی معتمد اور انتہائی جو ہے وہ دیانتدار اور انتہائی جفاکش اور انتہائی کہہ لیجیے کہ متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں افراد ہیں ان کو تمہاری طرف بھجوا رہا ہوں، اور پھر حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن تاریخ میں یہ بھی آتا ہے نا علامہ صاحب کہ یہ چونکہ ابتدا تو آج سے ہوئی اور یہ ڈے بائی ڈے یہ خطوط آتے رہے، تقریباً کوئی 12,000 کے قریب جا کر یہ خطوط مجتمع ہو چکے تھے، وہ الگ الگ پھر روایت بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ بحیثیت زوجہ اللہ اکبر، کائنات جن کے لیے بنی ان کی پہلی زوجہ، فرمائیے کیا خدمت کی اور کیسی خدمت؟ قسام ازل نے ان مقدس ہستیوں کو، ان مقدس اور پاکیزہ اور پاک باز روحوں کو جو حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی گئی ہیں، ان کو قسام ازل نے ازل سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر فرمایا ہوا تھا، اور اسی نسبت سے اگر سیدہ کے القاب کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک لقب ہمیں طاہرہ ملتا ہے۔ سید نگاروں نے لکھا کہ طاہرہ اس لیے کہ آپ نے کبھی بھی عمر بھر میں بت پرستی نہیں فرمائی، شرک کی کفر کی کبھی کسی رسم پر کسی کام عمل پر آپ نے جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اگر دیکھا جائے تقسیم کریں تو 2 پہلو ہیں، ایک وہ جو آپ کی معاشرتی زندگی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، اور ازدواجی زندگی، خانگی زندگی، گھریلو زندگی وہ ہمیں امہات المومنین کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور امہات المومنین میں سب سے بڑا نام، سب سے سرکردہ ہستی محبوب کائنات سلام اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا سب سے پہلے اگر دیکھا جائے بحیثیت زوجہ، تو آپ اپنے زوج کا انتخاب کس بنیاد پر کر رہی ہیں؟ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہت بڑا اس میں اسوہ ہے۔ آج جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کرتا ہے، کماتا کیا ہے، شکل کیسی ہے، ایجوکیشن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور مطلب کتنا مالدار ہے، گھر اپنا نہیں۔ وہاں سے روسہ عرب کے بڑے پروپوزلز آئے ہوئے تھے، آپ نے غلط فرمایا، وہاں بڑے بالکل آئے، آپ ملکۃ العرب ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر رہی ہیں، اس ملک شام میں بھیجے ہوئے قافلے کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد نکاح کی جو ہے وہ ساری رسم جو ہے وہ ترتیب پا رہی ہے کہ جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو میسرہ کے ذریعے سے دیکھا اور کہا کہ بہت سے میں نے تجارتی قافلے بھیجے لیکن کوئی اتنا نفع لے کر نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ ان جیسا دیانتدار کوئی ہوتا تو لے کے آتا، صادق اور امین۔ جی ہاں، صادق و امین جو ہے وہ آپ کی صفت، اس کے بنیاد پر آپ کا انتخاب اپنے مطلب شوہر نامدار، یعنی یہ آج کی بچیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ کردار، صداقت اور امانت، یعنی کریکٹر کو دیکھنا، مال کو مت دیکھنا، یہ سیدہ کے اسوہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اپنے مطلب اپنے گھر کے معاملات کے وجہ سے دیکھیں تو حضرت سیدنا ابو اسحاق مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شرک، مشرکین اور مطلب کفار مکہ، ان کی سختیاں، ان کی طعن و تشنیع، ان کے نعوذ باللہ مختلف اذیتیں اور تکلیفیں، ان سے بالکل چور ہو کے
رنجیدہ ہو کے، غمزدہ ہو کے، افسردہ ہو کے جب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت ناز میں جو ہے وہ گھر میں آپ تشریف لاتے، آپ کے پاس جب پہنچتے تو آپ کے پاس پہنچنے سے حضور علیہ السلام کو تسکین ملتی تھی، ڈھارس ملتی تھی، قرار ملتا تھا۔ تو بیویوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر تھکا ہارا ٹوٹا ہوا گھر آئے تو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو سبحان اللہ، یعنی تکلیف میں مطلب وہ اکتائے نہ کہ میں کس گھر میں آ گیا یا کیوں میں گھر میں آ گیا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔